بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے امام یافتہ لوگوں کی سیریز دیکھ لی اور لاسٹ ٹائم ہم آیت الکرسی کر رہے تھے اور اس کے ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے 2 سینٹنسز ہیں جن میں سے 9 سینٹنسز ہیں جن میں سے 2 سینٹنسز ہم نے کور کر لیے تھے، لائبہ نے آپ لوگوں کو کور کوائے تھے۔ آج ہم اسی سے آگے چلیں گے اور یہ جو ہے ہم نے پڑھ لیا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ایک بار ایک کوئک ریویو دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ لفظ اللہ اس کے اندر جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ لائبہ نے آپ لوگوں کو بتایا کہ لفظ اللہ کا جو روٹ ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو محبت کی 10 سٹیجز ہیں ان میں سے جو 9th سٹیج ہے وہ لفظ اللہ کا روٹ ہے، اور اس کی 10th سٹیج یہ ہوتی ہے محبت کی کہ کسی کی محبت میں مر جانا۔ تو اللہ کے لیے ہماری محبت اتنی شدید ہو، یعنی لفظ اللہ کا جو روٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ذات جس سے اتنی شدید محبت کی جائے کہ اسے اگلی سٹیج جو ہے وہ اس محبت میں مر جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حیو ہے، وہ زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیوم ہے، اور وہ جو ہے وہ سب کو اوروں کو قائم رکھے ہوئے ہیں، جس کے اندر لائبہ نے آپ لوگوں کو بتایا تھا وہ کس طرح سے ہمارا خیال رکھ رہے ہیں۔ ہم سانس لے رہے ہیں، کون ہر لمحے اس سانس کو تھامے ہوئے ہے۔ ہمارا دل دھڑک رہا ہے، کون ہر لمحے اس کو دھڑکا رہا ہے۔ ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، کون ہر لمحے ان کو ان کی باؤنڈریز میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، کون اس کو وہاں گھما رہا ہے، کیوں وہ سورج نہیں، سیارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، کیوں وہ اس مدار سے نہیں نکل جاتے، زمین کیوں نہیں خلا میں کہیں اور چلی جاتی، چاند کیوں نہیں زمین سے کہیں اور چلا جاتا، اور سورج کیوں نہیں ایک دن ایسا ہو کہ وہ نہ طلوع ہو، یا ایک دن ایسا ہو وہ نہ غروب ہو، یا رات کو ستارے نہ آئے۔ کون ہر لمحے ان ساری چیزوں کو قائم رکھے ہوئے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اس طرح زندہ ہیں کہ ان کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے۔ اب یہاں پہ جب ہم نے دیکھا وہ حیو ہیں، وہ زندہ ہیں، تو ان کا زندہ ہونا، اب انسانوں کو تو نیند آتی ہے، اس کا مطلب کہ کوئی انسان یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں زندہ ہوں، میں الحیو کی طرح میں زندہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم سوتے ہیں یہ ہماری ٹیمپریری ڈیتھ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اس چیز پہ میں ذرا سا ریفلیکشن کرنا چاہتی ہوں، پھر ہم اپنی مین پارٹ پہ جو ہے وہ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے، لیکن اس پہ میں یہ ریفلیکشن کرنا چاہتی ہوں کہ if you have ever thought about it، اب جب میں نے یہ پارٹ پڑھا my mind was just blown کہ ایک مومنٹ کے لیے سوچیں، رات کے کسی پہر آپ شدید تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور آسمانوں سے جو ہے وہ جواب آتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت سو رہے ہیں۔ جسٹ امیجن فار اے مومنٹ، ابھی رسپانس نہیں آ سکتا، صبح تک انتظار کرو تب تمہیں جواب دیا جائے گا۔ جسٹ امیجن فار اے مومنٹ آپ کی لائف کیا ہوگی۔ اگر میں سوچوں تو مجھے لگے گا میری زندگی تو وہیں ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہی تو ایک ذات ہے جس پہ ریلائی کرتے ہیں، تنہائیوں میں جسے پکارتے ہیں، جس کو جب پکاریں وہ تب جواب دیتا ہے۔ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے کانٹیکٹ میں نہیں ہے، وہ کہیں اور بیزی ہے، یا پھر وہ جو ہے وہ سو رہا ہے، یا وہ ابھی ہمت نہیں ہے، کچھ نہیں۔ لیکن آپ اپنی زندگی میں انسانوں کو دیکھ لیں، چاہے آپ کے کتنے ڈیئرسٹ رشتے ہوں، اپنے پیرنٹس کو دیکھ لیں، ان سے زیادہ ڈیئرسٹ تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک مومنٹ ایسا بھی ہوگا آپ اپنی تکلیف میں ان کو کال کریں گے نا، ان کو بلائیں گے، یہ اویلیبل نہیں ہوں گے، یہ سو رہے ہوں گے، یا ان تک آپ کی بات نہیں پہنچے گی، یا یہ تھکے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی لمحے جو ہے وہ غافل نہیں ہوتے اپنے بندوں سے۔ اب ہم اپنے مین ٹاپک پہ آتے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ سب سے پہلے جس چیز پہ میں آپ کو چاہتی ہوں کہ آپ لوگ غور کریں وہ ہے ماں کا ورڈ یہاں پہ یوز ہونا، اور پھر ماں کا ورڈ یہاں پہ یوز ہونا۔ ماں کا مطلب ہے جو کچھ۔ اب یہ جملہ اگر یوں کروں تو اس کی ٹرانسلیشن یوں بنتی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ لیکن اگر ایک میں نارمل سینٹینس دیکھوں، اگر میں نے بات کرنی ہے، میں کہوں گی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، مجھے دوبارہ جو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا پرفیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ آؤٹ آف دی وے جاتے ہیں اور فوراً سے ہمارا مائنڈ اٹینٹیو ہو جاتا ہے۔ 2 بار جو کچھ، اگر میں نے اپنا پوائنٹ بنانا ہے نا، میری اپنی سبلنگس کے ساتھ کسی بات پہ لڑائی ہو گئی، میں کہوں گی جو کچھ تمہارے پاس ہے اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا ہی ہے۔ اب میں نے 2 بار جو کچھ یوز کیا، اٹ مینس میں بہت ایمفیسائز کر رہی ہوں اس بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ جب آؤٹ آف دی وے جا کے، ایسی بھی آیات ہیں جن کے اندر ماں صرف ایک بار یوز ہوا ہے، لیکن جب 2 بار یوز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آؤٹ آف دی وے جا رہے ہوتے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے جن کو عربک تھوڑی آتی ہو تو پڑھتے پڑھتے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض فوراً سے وہ رک جاتے ہیں۔ 2 بار ماں، اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ ایمفیسائز کی ہے۔ پھر آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ ہے، یعنی کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، تمام مخلوقات وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔
یہاں پہ ایک کوشچن ہمارے مائنڈ میں آتا ہے, اٹ مینس کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے, تو آسمان اور زمین کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے؟ کیونکہ ایک نارملی دیکھیں لازمی نہیں ہے, اگر ایک گھر آپ کا ہے تو اس گھر کی تمام چیزیں بھی آپ کی ہیں, اور اسی طرح لازمی نہیں ہے کہ اگر ایک چیزیں آپ کی ہیں تو وہ گھر بھی آپ کے ہے. مثال کے طور پہ ہم اس کی اگزامپل لیتے ہیں, جو ایئرپلین کمپنیز ہیں, اب جہاز تو ان کا ہے, کیا جہاز میں موجود جو لوگ ہیں ان کا سامان ہے وہ بھی ان کا ہے؟ نہیں. اسی طرح ایک گھر میں جو ہے اگر میں ہوں, ایک بک میری ہے, ایک ٹیبل میرا ہے, تو کیا گھر بھی میرا ہے؟ نہیں, لازمی نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو, اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا پرفیکٹ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کا ہے, اور پھر اس کے نیچے یہاں آ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وسیع کرسیہ السماوات والارض, اور اس کی کرسی نے جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے. یعنی کہ اگر کسی کے مائنڈ میں آتا بھی ہے نا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے, تو یہ وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آسمان زمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان اور زمین کو بھی اس کی کرسی نے گھیرے ہوئے. یہاں تک جب ہم آئیں گے انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے. اینڈ ناؤ اگین اس آیت پہ ہم ریفلیکٹ, اس سوری پارٹ پہ, کیونکہ یہ کمپلیٹ آیا ہے جس کے اندر 9 سینٹینسز ہیں, اس پارٹ پہ ذرا ہم جو ہے وہ ریفلیکٹ کریں. تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اکثر ہم لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں, ہم لوگ بہت شکوے کرتے ہیں کہ فلاں چیز آپ نے مجھے نہیں دی, فلاں چیز آپ نے مجھے نہیں دی. جسٹ امیجن فار اے مومنٹ, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے. ایک بار اپنی آئیز کلوز کر کے اس میرے سینٹینس پہ تھوڑا سا غور کریں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. میری کوئی چیز ہے, میرا ایک پین ہے, اور کوئی مجھے آ کے کہتا ہے اپنا پین دے دو, اور میں کہوں میں نے نہیں دینا, وہ میری چیز ہے, وہ اسے ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ میری چیز ہے, میری ملکیت ہے, میں دوں یا نہ دوں وہ میری مرضی. مثال کے طور پہ کسی کا گھر ہے اور وہ کوئی آ کر کے مجھے اپنا گھر دے دو, وہ کہے نہیں میں نے اپنا گھر نہیں دینا, اور وہ کہے تم نے مجھے اپنا گھر نہیں دیا. نہیں, وہ اس کی ملکیت تھی, اس کی آنرشپ تھی, وہ نہیں دیتا, اس کی مرضی. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں جب آپ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو جو ہے وہ کوسچن کر رہے ہوتے ہیں, چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ دیں یا نہ دیں ان کی مرضی, پہلا پوائنٹ. اور دوسرا پوائنٹ, آپ لوگوں نے اس سے جو ہے وہ بالکل مایوس نہیں ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ نہ دیں. نہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتے ہیں, وہ وہاب ہے. اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض میں دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگے نا, جو ہے یہ اللہ کا, وہ اللہ ہی دے گا, اور کوئی کیسے دے سکتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں دنیا میں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں کی منتیں کرتے ہیں, لوگوں کے آگے روتے ہیں, اپنی سیلف رسپیکٹ خراب کرتے ہیں, کسی چیز کا خیال نہیں کرتے, لوگوں کے آگے جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں, ان کے پیر پکڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن سمجھتے ہی ہیں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے. آپ لوگوں کو لگتا ہے نہیں, اگر میں فلاں چیز مجھے چاہیے تو مجھے تو فلاں پرسن ہی دے سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. کیا وہ فلاں پرسن تب تک آپ کو دے سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے؟ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یہ لوگ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے, اور یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم ہے, کوئی پریشانی ہے, یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے یو آر obsessing, اور آپ کو جو ہے وہ چیز چاہیے, یا کوئی ایسا نقصان ہے جو آپ کو ہونے جا رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ فلاں پرسن مجھے نقصان پہنچا دے گا, تو یاد رکھیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. نہ کوئی آپ سے چھین سکتا ہے اور نہ کوئی آپ سے دے سکتا ہے. یہ جو پارٹ ہے یہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے, یہ آپ کو لوگوں کی محتاجی سے آزاد کر دیتا ہے. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کتنے رحیم اور کتنے کریم ہیں, انہوں نے اپنے بندوں کی عزت کا کتنا خیال کیا کہ ہمیں کسی اور کا محتاج نہیں کیا. میرا سب کچھ ہے, تم مجھ سے مانگو. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے. ہمیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے دیں گے, اللہ تعالیٰ کیسے دیں گے, اللہ تعالیٰ کیسے دیں گے. ہم لوگ دعا بعد میں کرتے ہیں, پہلے اس بارے میں پریشان ہوتے ہیں کیسے کو چھوڑ دیں. وہ آپ کا کام نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ گلزار ہو گئی تھی نا, کیسے؟ اگر حضرت ابراہیم بھی سوچتے کیسے, تو پھر بس وہ کیسے ہی رہ جاتا. اگر غزوات میں صحابہ سوچتے کہ 313 کیسے, تو وہ کیسے ہی رہ جاتا. لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ جو جیت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو اللہ تعالیٰ ہی دیں گے. جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرُسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, یعنی عزت جو ہے وہ منافق کہتے ہیں کہ مدینہ جا کے عزت والے, یعنی کہ ہم لوگ منافق ہیں, ہم لوگ جو ذلیل ہیں یعنی کہ مہاجرین, ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ, عزت اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک بار ڈکلیئر کرے. اسی طرح وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو مہاجر ہیں, جو منافقین ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ان پہ اپنا پیسہ خرچ نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خزانے سارے اللہ کے لیے ہیں,
تو تم لوگ کہاں سے دو گے؟ خزانے تو ہے ہی میرے. اسی طرح جب کسی کا جاب کا پرابلم ہوتا ہے, کسی کی ایجوکیشن کا پرابلم ہوتا ہے, کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے, جسٹ کیپ ان یور مائنڈ کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے. آپ کو جاب بھی اللہ نے دینی ہے, آپ کو رزق بھی اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, آپ کو کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے, آپ کو عزت بھی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. اکثر ہم لوگ نا لوگوں میں حق بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ یار اگر بات کی تو یا کسی میں کوئی بات سنا دے گا, میری بےعزتی کر دے گا. تو عزت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. کیا لوگ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں. اس بات کو انٹرنلائز کرنے, بلیو می, آپ لوگ آزاد ہو جائیں گے. آپ لوگ صرف اللہ تعالیٰ کے غلام رہ جائیں گے. اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک ذات کا غلام ہو جانا, اور یہ غلامی آپ کو باقی تمام غلامیوں سے آزاد کر دے گی. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا ہے سب کچھ, تو اگر کوئی چیز میری ہے, کیا خیال ہے, میں اس کو پھینک کے رکھوں گی یا اس کو بہت سنبھال کے رکھوں گی؟ میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. مجھے بکس کا کریز ہے, بکس منگواتی ہوں تو ان کو ڈھک کے, آندھی آتی ہے, مٹی اٹھتی ہے, ان کو چھپا کے رکھتی ہوں, ان کا خیال رکھتی ہوں. میری کوئی چیز ہے, میں نے اس کا خیال رکھنا ہے. لیکن اگر وہی چیز کسی اور کی ہو تو میں کیا کروں گی, اسے کہیں بھی پھینک کے رکھوں گی. تو جب آسمان و زمین ہے ہی اللہ تعالیٰ کے, تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ بھول گئے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کر کے چھوڑ دیا؟ نہیں. وہ ہر لمحے, ہر مومنٹ آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں. اگر ایک لمحہ بھی ایسا ہونا کہ اللہ تعالیٰ فاقرہ سے غافل ہو جائیں تو فاقرہ کی ہارٹ بیٹ رک جائے گی, فاقرہ کا سانس رک جائے گا, اس کا خون فلو ہونا رک جائے گا, اور اس کی لائف جو ایک جڑی ہوئی ہے نا, وہ ساری بکھر جائے گی. کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کی ہوں. آسمان و زمین میں ہر چیز اللہ کی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سنبھالے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ قیوم ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے. آپ لوگ پریشان مت ہوا کریں گے میری لائف میں پرابلمس ہیں, نہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو قائم رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مائکرو لیول پر آپ کی لائف مینج کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ اوپر سے صرف اتھارٹی کے طور پہ صرف جو ہے وہ ڈائریکشنز دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی اب یہ ہو جائے گی. نہیں, اللہ تعالیٰ مائکرو لیول پہ آ کے ہر پرسن, ہر انسان کو جو ہے وہ مینج کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس میں ہم ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں. ہم جو ہے وہ گیٹ کیپر رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر کا خیال رکھے. کیا خیال ہے, گیٹ کیپر ہر وقت جاگا وہاں بیٹھا رہے گا؟ نہیں, گیٹ کیپر جو ہے وہ سو جائے گا, لیکن اللہ وہ غافل ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کبھی غافل نہیں ہوتے. اگر اللہ تعالیٰ, ایسا ہو نہیں سکتا کبھی, لیکن اگر اللہ تعالیٰ ایک لمحے کو غافل ہو جائے نا, تو آسمان و زمین کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا. سورج کہیں اور چلا جائے گا, زمین جو ہے اپنے مدار سے نکل جائے گی, چاند کہیں اور چلا جائے گا, آسمان و زمین آپس میں مل جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت مکمل اپنی عقل کے ساتھ اور اپنی حکمت کے ساتھ ان چیزوں کو تھامے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ قیوم ہیں, وہ قائم رکھنے والے ہیں. نیکسٹ ہے من ذی یشفع عندہ الا باذنہ. آیان نے کوشچن پوچھا تھا, میں یہاں تھوڑا سا اس کا ذکر ضرور کروں گی. تو کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کرے گا مگر اس کے حکم سے؟ اب یہ جو منزہ ہے اس کے اندر دو مطلب آتے ہیں. ہم لوگ اس کی تلاوت کریں گے من ذی الذی, اور ترجمہ کریں گے کون ہے جو اللہ کے سامنے اس کی مطلب شفاعت کرے گا. لیکن جب ہم اس کی تھوڑی گرامر دیکھتے ہیں تو من ذی الذی کون ہے, بتاؤ سامنے آؤ, کون ہے جو اللہ کے سامنے اس دن شفاعت کرے گا اور کہے گا کہ میری بہن ہے, ہاں اس سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن چونکہ یہ میری بہن ہے تو آپ اس کو میرے ساتھ جنت میں جانے دیں. نو, دنیا میں یہ ضرور ہوتا تھا کہ آپ جو ہے جو ان سے لوگ ہیں, اتھارٹی کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کنیکشنز بنا کر رکھیں, جب آپ کو ضرورت پڑے گی وہ آپ کا کام کروا دیں گے. اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بتاؤ کون ہے جو شفاعت کرے گا. ہم لوگ نا بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ہم لوگ اپنا بھول گئے ہیں کہ ہم کتنے انسگنیفیکینٹ ہیں, اور ہم لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے میں کہہ دوں گی کہ مطلب کہ آپ نے میرے ساتھ یوں کیا تھا, اللہ تعالیٰ سے میں کہہ دوں گی مجھے تو انوائرمنٹ ایسے ملا تھا, اللہ تعالیٰ سے. اکثر ہم لوگ یہ باتیں اپنی جہالت میں کرتے رہے ہیں کہ میں یہ کہوں گی, قیامت کے دن میں اللہ کو یہ کہوں گی. اس دن زبانیں بولیں گی نہیں, ہونٹ سل جائیں گے, اور فرشتے جو ہے وہ کتار باندھے کھڑے ہوں گے, کوئی نہیں بولے گا لیکن جس کو رحمان اجازت دے گا. اس دن کوئی نہیں بول سکے گا, وہ کیونکہ اتھارٹی ہے نا, اتھارٹی کی موجودگی میں ابھی تو چونکہ ہم دیکھتے نہیں ہیں تو ہمارا یقین بھی ایسا ہی ہے. اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے سب کچھ, تو جو کافر ہے ان کو بھی یقین آ جائے گا اور کہیں گے کچھ ہو سکتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے, ہمیں پتہ ہے ہم نے غلطیاں کی ہے, کچھ ہو سکتا ہے کہ ہم واپس دنیا میں جائیں اور سب کچھ ٹھیک کر دیں. پھر تو کوئی موقع نہیں ہے, کیونکہ ایمان تو ہے ہی غیب کا, دیکھ لیا تو کوئی ایمان نہیں ہے. تو اس دن جو ہے پھر ہمیں جو ہے وہ اللہ کا دیکھیں گے, اس پاور کو دیکھیں گے, اس اتھارٹی کو دیکھیں گے. تو کیا ہوگا, سپوز کوئی پرائم منسٹر ہی آ جائے تو اس کی اتھارٹی ایسی ہوتی ہے کہ ہم ڈرے ہوئے اور اسکیئرڈ اور ریسپیکٹفلی اس کے سامنے یوں بیٹھے ہوتے ہیں, ریزروڈ, دل کانپ رہے ہوتے ہیں, ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. امیجن وہ جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, اس دن جب ان کی اتھارٹی, ابھی ان کو نہیں دیکھا, صرف ان کی اتھارٹی کو دیکھا ہے,
اور اس وقت ہم لوگ جو ہے اس اتھارٹی کے اثر میں منہ سے بولنا تو دور کی بات ہے، کوئی میں کہتی ہوں ہل نہیں سکے گا اس ہیبت سے کہ ہم کس اتھارٹی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں دیکھیں شروع میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو محسوس کروایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت، ان سے ایسی ذات ہے جن سے محبت کی جائے، وہ ہم سے جو ہے ظاہر ہے وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، تبھی وہ ہمیں قائم رکھے ہوئے ہیں، وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، وہ ہم سے غافل نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قریب کیا، اپنی محبت دکھائی، ساتھ ہی اپنی اتھارٹی دکھا دی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ ہوتا ہے نا، ایک اگر ہم بہت پیار کریں، بچوں سے بہت پیار کریں تو انہیں ہوتا ہے یار یہ تو کچھ نہیں کہتا، اس کے ساتھ یہ تو کچھ نہیں کہتی، اس کے ساتھ جو مرضی کرو، نہ اس کی بات مانو، اس کے ساتھ بدتمیزی کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا بیلنس رکھا ہوا ہے، اپنی محبت بھی دکھاتے ہیں، اپنے بندوں کو بتاتے ہیں میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور ساتھ ہی اپنی اتھارٹی بھی دکھا دیتے ہیں کہ میری محبت ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ میں اتنی بڑی ذات ہوں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے۔ جب ہم نے سورہ فاتحہ کی تھی تو ہم نے پڑھا تھا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ میں پہلے اپنا تعارف کروایا، میں رحمان، میں رحیم ہوں، میں رب ہوں، میں پالنے والا ہوں، میں مائکرو لیول پہ تمہاری لائف مینج کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی لگانے کا میں رحمان رحیم ضرور ہوں، لیکن مالک یوم الدین، میں جزا کے دن کا مالک بھی ہوں، یہ مت بھول جانا۔ ہم لوگوں نے کیا کیا، رحمان رحیم یاد رکھا، مالک یوم الدین بھول گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود ساتھ ہی اپنی اتھارٹی بھی یاد کروا دی کہ میں اتھارٹی والی ذات ہوں۔ اوکے، ہم اس کی بات کرتے ہیں منزل لذی۔ تو من جو ہے، منزا کو اگر ہم دیکھیں تو منزا کون بولے گا، کون ہے، ہم کہتے ہیں نا فلاں ہمیں ریپرزینٹ کرے گا، ہم فلاں کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بتاؤ کون بولے گا۔ اس کو اگر ہم اس کی گرامر سے دیکھیں تو منزا زور دے رہا ہے جو ہے وہ آئے سامنے، کون بولے گا؟ اس وقت تو کوئی نہیں بولے گا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ حدیث بھی اس کے بارے میں شیئر کرتی ہوں۔ یہ جو یہاں پہ بات ہے نا اللہ باذن ہی، لیکن اس کے حکم سے، پھر ہے ہم کہتے ہیں اور ایسا ہے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس دن اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ ہم لوگ کتنے ریلیکسڈ ہو جاتے ہیں کہ اوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، ہم تو ریلیکسڈ ہیں، جو بھی ہوتا ہے ہم تو رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ شفاعت اصل میں ہوتی کیا ہے۔ اس دن جو ہے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کے پاس قوت نہیں ہوگی اور کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، لیکن جس کو رحمان اجازت دے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک میں آپ لوگوں کے ساتھ حدیث شیئر کرتی ہوں کہ جب حشر برپا ہو جائے گا اور سب لوگ جو ہے قیامت کے دن تمام انسانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام انسانیت کا سردار ہوں گا، اور تم لوگ نہیں یہ سمجھ سکتے کہ میں کس طرح سے سردار ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو ایک بنجر زمین پر جمع کرے گا، وہ تمام لوگ جب سے یہ کائنات بنی ہے پیدا ہوئے اور پھر اس کائنات کے آخر تک ان سب کو اللہ تعالیٰ ایک بنجر زمین پہ جمع کریں گے۔ ان کی آنکھیں پھٹی ہوں گی اور آسمان اور سورج جو ہے وہ نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جائے گا، اور جیسے آپ لوگ جانتے ہیں اس دن ایک دن جو ہے وہ دنیا کے دن جیسا نہیں ہے، وہ بہت بڑا دن ہے اور سورج قریب آتا جا رہا ہے۔ امیجن کریں دنیا کی گرمی اور وہ گرمی کے سورج قریب آتا جائے، یہاں تک کہ سوا نیزے پہ ہو جائے، اور لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے گرمی سے، ان کے پسینہ جو ہے ان کے جسموں سے بہ رہا ہوگا، جس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے وہ اتنا ہی پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور لوگ جو ہے وہ پریشان حال ہوں گے، اور پھر وہ ایک آپس میں سرگوشیاں کریں گے کہ اب برداشت نہیں ہو رہا، اب برداشت نہیں ہو رہا، حساب کب شروع ہوگا؟ اگین ابھی حساب شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے کی سختی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ وہ آپس میں کہیں گے حساب کب ہوگا، حساب کب ہوگا، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، کسی کو ڈھونڈو جو اللہ سے ریکویسٹ کرے کہ حساب شروع ہو، کسی کو ڈھونڈو جو اللہ سے ریکویسٹ کرے حساب شروع ہو۔ پھر سب لوگ کہیں گے چلو اپنے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ تو ہمارے والد ہیں، وہ تو ہمارے فادر ہیں، ان سے جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں کہ حساب شروع کر دے، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو جب وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آدم علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے، آپ کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے، تو پلیز آپ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ جو ہے وہ حساب شروع کر دیں، ہم سے اب یہ گرمی یہ سختی برداشت نہیں ہو رہی۔ اور آدم علیہ السلام کہیں گے میرا رب آج اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے وہ اس قدر غصے میں کبھی نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی وہ اس قدر غصے میں کبھی نہیں ہوگا۔ نفسی نفسی نفسی، اس نے مجھے
بہت پہلے اس نے مجھے ایک درخت سے دور رہنے کا کہا تھا، لیکن میں نے وہ گناہ کر دیا اور آج مجھے اپنی پرواہ ہے، میں خود یعنی مجھے اپنی جان کی پرواہ ہے، مجھے اپنی جان کی پرواہ ہے۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، پھر وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ اینڈ ریممبر، یہ حشر کا میدان ہے جہاں پہ انسانیت ہے، مکمل انسانیت کا ایک طوفان ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی نوح علیہ السلام کھڑے ہوں گے؟ نہیں، لوگ ڈھونڈیں گے نوح علیہ السلام کو، کہاں ہے نوح علیہ السلام، ان کے پاس جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ یا نوح، آپ تو اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبروں میں سے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر گزار بندہ کہا ہے، تو آپ جو ہے ہم سے اب یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی، پلیز آپ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں کہ حساب شروع ہو جائے۔ اور نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں جو ہوں، آج میرا رب جو ہے وہ اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے وہ کبھی اس قدر غصے میں نہیں تھا اور نہ اس کے بعد کبھی اس قدر غصے میں آئے گا۔ نفسی نفسی نفسی، کہ مجھے اپنی پرواہ ہے کہ میں نے اپنی قوم کے لیے ایک بار بد دعا کی تھی۔ ریممبر، نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی اور ان کی نسلیں دیکھی تھی اپنی قوم کی کہ وہ لوگ سارے بدترین جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو برا بھلا کہتے تھے۔ تب جا کے نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں نے ان کی نسلیں دیکھی ہیں، ان کی اگلی نسل بھی کوئی بھی ایمان نہیں لائے گی، ان میں سے کوئی نہ بچے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ پانی کا عذاب ان پہ نازل کیا تھا۔ حالانکہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی تھی، پوری ٹرائی کی تھی، اور جہاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قوموں کے برا ہونے کا ذکر کرتے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم کو سب سے بدترین قوم کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے ایک بار بد دعا کی تھی اپنی قوم کے لیے، مجھے ٹینشن ہے کہ وہی میری بد دعا کی وجہ سے مجھے نہ پکڑ لیا جائے، تو نفسی نفسی نفسی، کسی اور نبی کے پاس جاؤ، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اگین اس سارے مجمع میں، اس طوفان میں وہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈھونڈیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم سے اب یہ گرمی کی شدت برداشت نہیں ہو رہی، آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل، اپنا دوست کہا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں کہ حساب شروع ہو جائے، ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میرا رب آج اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے وہ کبھی اس قدر غصے میں نہیں تھا اور اس کے بعد بھی وہ کبھی اس قدر غصے میں نہیں ہوگا۔ میں نے 3 بار جھوٹ بولا تھا، میں نے سورج کو کہا تھا کیا یہ خدا ہے، میں نے چاند کو کہا تھا کیا یہ خدا ہے، میں نے ستاروں سے کہا تھا کیا یہ خدا ہے، میں نے 3 بار جھوٹ بولا تھا، نفسی نفسی نفسی۔ آپ لوگوں کو بتا دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنا پوائنٹ بنانے کے لیے اپنی قوم پہ کہ جب سورج آتا تھا تو کہتے تھے کیا یہ خدا ہے، اور سورج غروب ہو جاتا تھا کہتے تھے نہیں، غروب ہونے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر ستارے آتے تھے کیا یہ خدا ہیں، پھر جب وہ صبح ہوتی تھی وہ ختم ہو جاتے تھے، نہیں، غروب ہونے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب چاند آتا تھا، یہ 3، حالانکہ یہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن اب ابراہیم علیہ السلام کو اتنی پرواہ ہے کہ اس وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے، نفسی نفسی نفسی، کسی اور کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ حساب شروع ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرا رب آج اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے وہ کبھی اس قدر غصے میں نہیں تھا، اس کے بعد بھی وہ کبھی اس قدر غصے میں نہیں ہوگا، میرے ہاتھ سے ایک قتل ہو گیا تھا، مجھے اپنی پرواہ ہے، نفسی نفسی نفسی۔ وہ قتل جو ہے وہ انٹینشنلی نہیں تھا، وہ جو ہے وہ ان انٹینشنلی وہ انسان مر گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا یوں اسے پیچھے دھکا دیا اور وہ گر گیا اور وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ورڈز کہا ہے کہ ورڈز آف اللہ، اور آپ جو ہے آپ اللہ سے ریکویسٹ کریں، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرا رب آج اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے وہ کبھی اس قدر غصے میں نہیں تھا اور نہ اس کے بعد وہ اس قدر غصے میں ہوگا۔ امیزنگ بات، عیسیٰ علیہ السلام مینشن ہی نہیں کرتے کہ میں نے کیا کیا یا میرے بارے میں کیا ہوا، وہ بس کہتے ہیں نفسی نفسی نفسی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ زمین پہ کیا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی پرواہ ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنا لوگ عیسائی جو ہے وہ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تمام لوگ عیسائی کرسچینٹی اس طرح میں ہوگی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ ان کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس چیز کو مینشن بھی نہیں کرتے کہ میرے نام پہ انہوں نے کیا کیا ہے اور آج کیا ہوگا کہ میں تو شفاعت نہیں کروں گا، نفسی نفسی نفسی، مجھے تو اپنی پرواہ ہے۔ اور پھر وہ کہیں گے تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، اور پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے آپ تو خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہوئے ہیں، آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں کہ شفاعت کریں ہماری کہ حساب شروع ہو جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے
کہ میں اس چیز کے لیے ہوں. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ میں تعریف کروں گا کہ اس سے پہلے وہ ان الفاظ میں نے کبھی اللہ کی تعریف نہیں کی, اور وہ اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ خود سکھائیں گے, اسی وقت مجھے ابھی وہ کلمات نہیں پتا, اور پھر میں بہت دیر تک سجدے میں رہوں گا, مجھے نہیں پتا کتنی دیر, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور مانگو, تمہیں دیا جائے گا, اور تم اپنی امت کا کیس بناؤ, یعنی تم شفاعت کرو, تمہاری شفاعت قبول ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے اور کہیں گے امتی امتی امتی, میری امت میری امت میری امت, اور پھر آپ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں گے کہ اپنی امت میں سے وہ لوگ جنہوں نے بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے ان کو لو اور ان کو جنت کے دروازوں سے داخل کر دو. اور جب وہ لوگ چلے جائیں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے, پھر سجدہ کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے, اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ لوگ جن کے دل میں ذرا سا بھی ایمان تھا نا, بالکل ہلکا سا بھی, ان کو بھی جنت میں داخل کر دو. پھر وہ لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. ایک اور نریشن میں ہے, ایک جو صحابی ہیں لوگ جو ہے انہوں نے جب شفاعت کا سنا, وہ ایک صحابی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا, حضرت انس کے پاس گئے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے تھے, کہ آپ شفاعت والی حدیث سنائیں. انہوں نے جب حدیث سنائی یہاں آ کے وہ رک گئے, تو لوگ حیران ہو گئے, کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, آپ جو ہے وہ بڑھا کر بات بتا رہے, اتنی شفاعت کی, اتنے ہم رسول اللہ کے امتی جنت میں جائیں گے. پھر وہ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم کسی اور صحابی سے پوچھیں گے. دوسرے صحابی کے پاس گئے تو دوسرے صحابی کہتے ہیں بتاؤ کہ انس نے تمہیں کیا بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ جب بتاتے ہیں تو وہ کہتے تو ہنستے ہیں, کہتے وہ صرف اتنا بتایا ہے, انس نے جب مجھے 20 سال پہلے یہ حدیث بتائی تھی تو اس سے زیادہ بتائی تھی. اور پھر وہ آگے جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا بتائی تھی آپ ہمیں بتائیں. تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری بار جو ہے وہ سجدہ کریں گے, تیسری بار تعریف کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا, آپ کی شفاعت قبول ہوگی. تو کہیں گے کہ یا اللہ میری امت میں سے اگر کسی نے ایک بار لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہا ہے تو ان کو بھی جنت میں داخل کر دیں, ان کو بھی جنت میں داخل کر دیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے نکال لو ان کو اس میں سے, یعنی جہنم سے, اور ان کو جو ہے وہ جنت میں, وہ لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. ہم یہ سنتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم آزاد ہوں گے, بس کلمہ کہہ لیا اور ہم جو ہے وہ صحیح ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ جنت کے جہنم کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ بری جگہ ہے, وہ برا ٹھکانہ ہے, چاہے وہ لمبے عرصے کے لیے ہو چاہے وہ تھوڑے سے عرصے کے لیے ہو, وہ برا ٹھکانہ ہی ہے. 1 منٹ کے لیے 1 سیکنڈ کے لیے آپ کے اوپر ہاتھ رکھ کر دیکھیں ذرا, وہ برا ٹھکانہ ہے, چاہے وہ لمبے عرصے کے لیے ہو چاہے وہ چھوٹے عرصے کے لیے ہو. کبھی کسی سے میری بات ہو تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے, ہمیں کیا پرواہ. ہم قرآن میں بھی ایک شفاعت کا ذکر ہے, اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ بھی ایک بات ہے جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے. اور اگر قرآن کو چھوڑ دیا تو ظاہر ہے ہم ماڈرن مسلمز بھی نہیں ہیں. اگر ہم ماڈرن مسلمز نہیں ہیں تو نان مسلمز اسلام کو بول نہیں کرتے کہ دیکھ تو لیا مسلمز کو, ایسے مسلمز ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہم لوگ شفاعت ڈھونڈتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کریں گے, اس کے علاوہ جو شفاعت ہم ڈھونڈتے ہیں, ہم چاہتے ہیں اللہ اور ہمارے درمیان کوئی آ جائے, کوئی تیسرا آ جائے جس کے ذریعے ہم اللہ سے, ہم کہتے ہیں ہم کہاں اتنے نیک ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کریں. یہ عیسائیت ہے, یہ عیسائیت ہے, یہ عیسائیت ہے. انہوں نے اللہ اور اپنے درمیان پادری کو رکھ لیا ہوا ہے, وہ اپنے گناہ جا کے پادری کے سامنے کانفیس کرتے ہیں, اللہ سے ڈائریکٹ نہیں کرتے. تو ہم نے بھی کچھ چیزیں یوں اڈاپٹ کر لی ہیں کہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو رکھ لیا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ, مجھے وہ آیت یاد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اور یہ لوگ جو ہے انہوں نے اللہ مفہوم بتا رہی ہوں, ایگزیکٹ ورڈ نہیں بتا رہی, کہ انہوں نے جو ہے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ رکھ لیا ہے کہ یہ اللہ کے پاس اس کی شفاعت کریں گے تو اللہ جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. تو امیجن اللہ تعالیٰ کتنے کلیئر ورڈز میں پہلے کہتے ہیں اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے, اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں انہوں نے انسانوں کو جو ہے وہ چن لیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں ان کی شفاعت کریں گے, اللہ بلکہ یہ نہیں کہ وہ ان کو اللہ سے قریب کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ میں بہت ڈائریکٹ ہے, وہ بولڈ ہے, انہوں نے جو بات کہنی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اسی سے آگے کہتے ہیں کہ اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس بات میں یہ اختلاف کرتے ہیں. تو ہم اللہ کے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میں اپنے بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان ہمیں کوئی تیسرا اگر چاہیے ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود بتا دیتے
یہ انسانوں کا رشتہ ہوتا ہے. اگر میں نے پرائم منسٹر سے رابطہ کرنا ہے, پہلے میں ان کے پورے سٹاف سے نیچے رابطہ کرتے اوپر جاؤں گی, پہلے سٹی لیول پہ, پھر پروونشل لیول پہ, پھر ان کے فیڈرل منسٹرز لیول پہ, اور پھر اس کے بعد میں پرائم منسٹر سے رابطہ کروں گی. یہ انسانوں کا ایک لنک ہے, ایک ہیرارکی ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں والے بادشاہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں, اور کتنے گریٹ بادشاہ ہیں کہ انہوں نے اپنے بندوں اور اپنے درمیان کسی کو رکھا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ میرے سے رابطہ کرو اور میں تمہیں عطا کروں گا. اور بس آج ہم نے یہیں تک کور کرنا تھا. آج ہم کافی لیٹ بھی ہو گئے ہیں, لیکن الحمدللہ کہ ہم نے اپنا یہ پارٹ کور کر لیا. مجھے لگا تھا 2 ہم سیشنز میں آیت الکرسی کمپلیٹ کر لیں گے, بٹ اتنا ڈیپ ہے کہ ایک ہی بات کو بیان کرتے جاؤ تو کرتے ہی جائیں. تو لیکن الحمدللہ ہم نے یہ کر لیا ہے. اور ایک بات شرک والی آپ پوچھی تھی, اور شرک والی بات پہ میں یہ کہوں گی کہ کسی کو اس کی غیر موجودگی میں پکارنا, مدد کے لیے پکارنا شرک ہوتا ہے. یعنی کہ اگر میں یہاں بیٹھی ہوں اور میری بہن جو ہے وہ اندر کمرے میں نہیں, میں کہتی ہوں وہ آؤٹ آف سٹی گئی ہوئی ہے, اور میں یہاں بیٹھ کے کہوں کہ میری بہن مطلب نمرا مجھے پانی دے دو, نمرا مجھے پانی دے دو, وہ یہاں نہیں ہے. تو اگر کسی کی غیر موجودگی میں اس سے مدد مانگ رہی ہوں کہ نمرا مجھے پانی دے دو, نمرا مجھے پانی دے دو, یہ شرک ہے. لیکن اگر کوئی یہیں پہ ہے میرے سامنے اور میں اسے کہوں مجھے پانی دے دو, تو یہ شرک نہیں ہے.